السلام علیکم، میں ہوں حسن رضا۔ توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس اردو سمجھنے والوں کے لیے thinkallah.com اور انگلش سمجھنے والوں کے لیے isthelenigod.com کے آرٹیکل نمبر 35 ہر انسان کو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی حقیقت کو فالو کرنا بہت ضروری ہے سے لی ہوئی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 30 بڑے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ غلام احمد قادیانی ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیثوں سے بدل کرنے اور تفرقہ ڈالنے کی جڑ ہندوستان میں سر سید احمد خان تھے، جنہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر کروڑ کی جاب دے دی تھی۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ اس زمانے میں انگریزوں کا عروج تھا۔ انگریزوں کے ہاں چھوٹی سے چھوٹی جاب کرنے والا سوسائٹی میں خوش نصیب اور کامیاب سمجھا جاتا تھا۔ انگریزوں نے سر سید کا برین واش کر کے ان کو روپ بھی ایسا دے دیا تاکہ مسلمان دھوکے میں آ جائیں، اور ان سے ایسا لٹریچر تیار کروایا کہ ایک طرف انگلش کو تعلیم کے ذریعے پروموٹ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو کام کرنے والے مل جائیں، اور جو کچھ بھی وہ اپنے میڈیا اور ہالی ووڈ کے تھرو پروموٹ کریں تو لوگ اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں۔ اور انہوں نے اپنی داڑھی بڑھا کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا تاکہ ہر آدمی یہی سمجھے کہ بڑا پائس آدمی ہے، مگر کر وہی رہے تھے جو انگریز چاہ رہے تھے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدل کیا۔ اس سلسلے میں حدیثوں، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موعظوں اور تعلیمات کا انکار، وہی فرشتوں اور جنات کا انکار، اور فتنے کی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی انکار۔ ان کا کہنا تھا کہ رسول اس وقت تھے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے ایکشن بھی ساتھ چلے گئے۔ منکرین حدیث، غلام احمد پرویز، بابائے اردو، مولوی عبدالحق وغیرہ، یہ سب فتنے سر سید احمد خان کی سرپرستی میں پروان چڑھے۔ اس کلر کی اس خدمت کے نتیجے میں ملکہ وکٹوریہ سے سب سے بڑا تمغہ وکٹوریہ کراس اور سر کا خطاب ملا، جو کہ گورنر جنرل انڈیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی نہیں ملا۔ مسلمانوں کے پاس قرآن اور حدیث کی نالج نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے سر سید احمد خان کو اپنا رہنما مان لیا، یہ سوچے بغیر کہ ایک آدمی جو انگریزوں کے لیے ساری عمر کام کرتا رہا اور ان سے بڑے بڑے خطاب بھی لیتا رہا۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں۔ اسی طرح انہوں نے لارنس آف عربیہ کے ذریعے عربوں کے ٹکڑے کیے، ان کا ڈریس پہن کے ان کو اپنا بنا کے دھوکہ دیا، اور کمال اتا ترک نے عثمانیہ سلطنت کا خاتمہ کیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے مالی اور ہر قسم کی سپورٹ ملتی چلی آ رہی ہے۔ یہ مدد اس لیے کی جا رہی تھی تاکہ محمود غزنوی، محمد بن قاسم، عثمانی خلافت یا مغل امپائر کی طرح مسلمان انڈیا پر دوبارہ قبضہ نہ کر لے، کیونکہ ترکی کے مسلمان انڈیا کے مسلمانوں سے بہت قریب تھے، اور اردو زبان بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ کوئی اٹیک کرنے والی آرمی کے ساتھ مسلمان کوآپریٹ نہ کر سکے۔ اس لیے اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے عورتوں کی آزادی، لو میرجز، فلم انڈسٹری، گانوں اور شاعری کا سہارا لیا گیا۔ اس دھوکے میں آنے والے بڑے بڑے پڑھے لکھے مسلمانوں نے اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑی محنت اور قربانیاں دی۔ مسلمانوں کا برین واش کیا گیا کہ ہندوؤں کی زبان ہندی ہے اور تمہاری زبان اردو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا سارا لٹریچر، گانے اور فلمیں خاص طور پر اردو زبان میں بنائی گئی۔
یہ ریئلائز کیے بغیر کہ اردو کے ذریعے قرآن کی عربی زبان ہم سے چھین لی گئی تاکہ مسلمان قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کر پائیں، اور اس وقت انڈیا میں عربی اور فارسی بولنا پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سمجھی جاتی تھی۔ سر سید احمد خان نے قرآن کی تفسیر کی اور دل کھول کر اس میں بگاڑ پیدا کیا، اور اس زمانے کے لوگوں کا برین واش کیا گیا تھا کہ جو لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے، اور علماؤں کو مارنے کی مہم چلائی گئی، جس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی میں 50,000 علماء مارے گئے۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد ہمیشہ سے سوسائٹی میں دشمن اسلام نے پرہیزگار مسلمانوں کو بیکورڈ، آؤٹ ڈیٹڈ اور جاہل دکھانے کی دن رات کوشش کی ہے اور کرتے آ رہے ہیں، اور طرح طرح کی تنظیمیں بنا کر ماڈرن اسلام کا لیبل دے کر اس کے ساتھ ساتھ دشمن اسلام ہر قسم کی مدد کرتے ہیں تاکہ ساری دنیا میں امبیسڈر آف اسلام بن کر جا سکے۔ اس میں ساری دنیا کے کافر ملک اپنے ملکوں میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے ملکوں میں امیگریشن دے کر بغیر کسی شرط کے سیٹل کر لیتے ہیں، اور 200 سے زیادہ ملکوں میں آلریڈی ان کی برانچز کھل چکی ہیں۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں، بیڈ نیوز ٹریولز فاسٹر دین گڈ نیوز، تاکہ دنیا میں یہ فتنے کہیں بھی جائیں، اسلام کو بدنام کریں اور اسلام کے نام پر دھوکہ دے کر اپنی جماعتوں میں لوگوں کو شامل کر لیں۔ اس سلسلے میں انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سچے مسلمانوں کی قربانیوں کو دیکھ کر غلام احمد جیسے لوگ پیدا کر دیے، جس نے گاؤں اور قصبوں کے جاہل مسلمانوں اور سکھوں کو دنیا کی ترقی کا لالچ دے کر جھوٹی پیغمبری کا دعویٰ کرنے کے بعد فالوور بنا لیا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی ان قریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے نامی گرامی لوگ اور مولانا محمد علی جوہر جیسے لوگوں سے بڑی زبردست قسم کی سپیچز کروائی گئیں تاکہ اور جاہل مسلمان ان جیسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایسے عملوں کی کامیابی کے بعد دشمن اسلام نے امریکہ میں کالے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ایسی ایک جماعت نیشن آف اسلام کے نام سے اور غلام احمد کی طرح elijah محمد سے ایک اور جھوٹی پیغمبری کا دعویٰ کروا دیا، جس کو اندھا دھند فائنینس کر کے لاکھوں کالے لوگوں کو فالوور بنا دیا گیا۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فرما دیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے خبردار کر دیں جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والے ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا لیڈر میلکم ایکس کو اللہ نے اس کی کوئی نیکی اور اچھی بات دیکھ کر اس کو سیدھا راستہ دکھایا، اور وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ حج کرنے گیا، اور حج کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اسٹڈی شروع کر دی، جس کی وجہ سے محمد علی باکسر اور بڑے بڑے نامی گرامی کالے مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور بڑے اسکالر اور دعویٰ کرنے والے بن گئے، مگر CIA نے اس کو گولی مار دی اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی جان کھو دی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو قادیانی، اسماعیلی اور موہری وغیرہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں مسلمان بننا پڑے گا، قرآن اور حدیث کی اسٹڈی کرنی پڑے گی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کیا غلط ہے اور کیا صحیح، اور بہت برا مانتے ہیں اگر کوئی مسلمان ان کو کافر کہے، اور جب بھی کسی پرہیزگار مسلمان کو دیکھتے ہیں تو ان کو سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ان میں کسی کمی کا احساس دلاتی ہے۔ اگر واقعی یہ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو جماعتوں کے ملاؤں کے لیکچر سننے کی بجائے قرآن اور حدیث کی اسٹڈی کریں، مگر ان لوگوں کی جماعت کے ٹیچر اور لیڈرز ان کو مسلسل برین واش کرتے رہتے ہیں کہ تم ماڈرن ہو اور زمانے کے لحاظ سے چلنے والے مسلمان ہو۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ اللہ کے قوانین کو فالو کرنے والا کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے سگنل لائٹ بتاتی ہے کہ ریڈ پر رک جاؤ، گرین پر چلو اور یلو پر کیئرفل ہو جاؤ، یہ سلسلہ جب سے سگنل بنا تقریباً 1930 سے ہر وہیکل کو یوز کرنے والا اس کو فالو کرتا ہے، اور نہ فالو کرنے والے کا انجام پینلٹی اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹریفک ریڈ پر رکتی ہے، گرین پر چلتی ہے اور یلو پر کیئرفل ہوتی ہے، اور 100 سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا، چاہے وہ ہوائی جہاز رن وے پر ہو، ریلوے ہو یا سڑک پر چلنے والی گاڑی ہو۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ نہیں کہے گا کہ آج اور 100 سال بعد ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، اب گرین پر رکو اور ریڈ پر چلو۔ اسی طرح اللہ جو آسمانوں، زمین اور سمندروں کو اپنے قوانین سے بلینز ایئر سے مینج کرتا آ رہا ہے، اس کے بنائے ہوئے قانون اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم دشمن اسلام کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنیں۔ ان کی حقیقت کو نہ سمجھنے والے اپنی جہالت کی وجہ سے اصل اسلام کو چھوڑ کر جھوٹی پیغمبری کا دعویٰ کرنے والوں اور دجالوں کے بنائے ہوئے سسٹموں سے متاثر ہو کر اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، اور ان کی جماعتوں کے لوگ مسلمان ہونے کا لیبل ہٹانے کو تیار بھی نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اپنی جماعتوں کے ساتھ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ بات ریلائز کیے بغیر اپنے پیسے سے اور رات دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جماعت کی کامیابی کے لیے والنٹیئر ورک میں لگے رہتے ہیں، یہ سوچے بغیر ان کے عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عملوں پر نہ چلنے کی وجہ سے کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ کاش وہ ریلائز کر لیں، قرآن اور حدیث کی اسٹڈی کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سنسیئر اسماعیلی، قادیانی، بوہری وغیرہ اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے یہ نہ بھولیں ان کی جماعتوں نے پاکستان کو کیوں چوز کیا، تاکہ ایک سب سے مضبوط مسلمان ملک کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں سرگودا کے پاس منہ مانگی قیمت پر زمینیں خرید رہے ہیں تاکہ ربوا کی لیز ختم ہونے کے بعد بھی ان کا ٹھکانہ پاکستان کی بربادی کے لیے باقی رہے۔ اور یہ کوشش پاکستان میں ہی کیوں، جبکہ پاکستان میں پاکستانی علماء اور قانون نے ان کو کافر ثابت کر دیا ہے۔ دنیا اتنی بڑی ہے اور بہت سستی زمینیں مل سکتی ہیں، لیکن پاکستان کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ توقیر انصاری صاحب وارن کر رہے ہیں کہ ہر عام مسلمان چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، وہ اپنے بچوں کو ان کے بچوں کی دوستی اور ان کے فتنوں سے بچانے کے لیے ان کے بارے میں تعلیم دے، کیونکہ کتنے ہی مسلمان بچے اسلامی نالج نہ ہونے کی وجہ سے ان کافروں کو مسلمان سمجھ کر ان سے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے نام اور طور طریقے مسلمانوں کی طرح ہیں۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت فرمائی اور ایک گروہ پر اس کے اپنے کسب و عمل کے نتیجے میں گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ اور ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔